ہم سادہ سی اپنے الفاظ میں ڈیفینیشن کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جذبے، محبت، تڑپ اور یقین سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظمت والا عمل ہے۔ دیکھیے، آپ کی دعا میں تڑپ، محبت اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں سنتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ انہیں تو اپنے بندے کے خالی ہاتھوں کو لوٹاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ سورۃ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اب ہم اس آیت کو دل نہ جھٹلا سکتے جس میں اللہ پاک نے صاف صاف فرما دیا، اس لیے اپنے رب کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مسلسل دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ بہتر وقت میں اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ دیکھیے، سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بار بار دروازے پر دستک دیتے رہو، ایک نہ ایک دن دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ دعا کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہے، اس سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ خوبصورت عبادت ہے اور سب سے بڑھ کے خوبصورت احساس، ایسا احساس جس میں ہم اللہ پاک کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، ہمیں دلی سکون ملتا ہے، ہمارے ایمان کا لیول انکریز ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے رہا کریں، اللہ پاک سے دوستی کر لیں، روز باتیں کیا کریں، اس سے آپ اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہو جائیں گے اور خود کو بہت قریب پائیں گے، اپنے رب کے بہت قریب پائیں گے۔ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پل پل رب کی محبت میں جینے والے بن جائیے، اور رب سے جڑنے کا خوبصورت سفر ہی دعا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے۔ تمہارا رب فرماتا ہے، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، شاید اللہ پاک ہم سے ناراض ہیں۔ جو ایک آنسو پر مان جاتے ہیں، کیا وہ زیادہ دیر ناراض رہ سکتے ہیں؟ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ آپ کی دعا میں تڑپ اور لگن نہیں ہوتی، آپ کا ذہن، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ کا یقین پختہ نہیں ہوتا، مطلب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں اللہ پاک ہماری دعائیں سنیں گے یا نہیں۔ خدا را ایسی باتیں نہ سوچا کریں۔ اللہ پاک تو شاہ رگ سے بھی قریب ہے، وہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، کیا وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کریں گے؟ اور کچھ دعائیں صحیح وقت پر قبول ہوتی ہیں، جو وقت ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور کچھ دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی تو ہمیں رب کی رضا سمجھ کر صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے لیے کیا وقت، کون سا وقت ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہمارا رب ہمارے لیے بہتر چاہتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹے سے ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتی ہوں۔ دیکھو، ایک ماں کے پاس گرم چائے کا کپ ہے، اس کے پاس اس کا بچہ بیٹھا ہے، اور وہ چائے کا کپ لینے کے لیے رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مانگ رہا ہے اپنی ماں سے، لیکن اس کی ماں اس سے محبت کرتی ہے، وہ اسے چائے کا کپ نہیں دیتی، وہ اسے روتا تڑپتا ہوا تو چھوڑ دیتی ہے، لیکن اسے چائے کا کپ نہیں دیتی، کیونکہ اس سے وہ جل جائے گا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں کی محبت کی شدت کا اندازہ۔ تو رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، کیا وہ ہمیں ایسی چیز دے گا جس سے ہمیں نقصان ہوگا؟ بے شک ہم رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں دے گا ایسی چیز، وہ ہمیں صبر دے دے گا۔ اس لیے ہم کچھ دعا میں مانگتے ہیں، ہمیں نہیں ملتا تو ہمیں رب کی رضا سمجھ کر صبر کر لینا چاہیے، اور سوچنا چاہیے شاید یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا، ہمارے رب نے ہمیں نہیں دیا۔ انشاءاللہ میں آپ کو بہت ساری قرآنی دعائیں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ، جس طرح قرآن مجید میں جس ترتیب کے ساتھ دعائیں آئی ہیں، اس ترتیب کے ساتھ میں آپ کو شیئر کروں گی۔ جزاک اللہ۔